بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، آج ایک بڑی مزے کی ڈسکشن ہونے والی ہے جس کا آغاز میں اس بات سے کروں گا. ایک مائنڈ سیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو بڑا عام سا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یار کاش ایسا ہوتا تو میں ایسا کر لیتا. میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے, مجھے کوئی اپرچونٹیز ہی نہیں دیتا. اگر میرے پاس اپرچونٹی ہوتی تو میں دنیا فتح کر لیتا. بڈی کدھر زندہ ہو؟ لائف ازنٹ فیئر, اور دیٹ از دی ہارش ریالٹی. نتھنگ از فن اینڈ گیمز ان دس لائف. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز آپ کے مطابق نہیں ہوتی. یہ ایک ٹیسٹ ہے, لیکن اس بات کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی بے معنی ہے, میننگ لیس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا, اس میں تمام پوٹینشیل ڈال دیا, اور پھر اس کو اسفل سافلین میں چھوڑ دیا, بد سے بدترین. اور اس کا سفر ہے کہ وہ اس بد سے بدترین سٹیٹ میں نہ رہے اور بڑھ کے اپنے ایکچول پوٹینشیل کو سمجھے. یہ بات ہم کرتے آ رہے ہیں اپنے تمام شوز میں, لیکن آج ذرا کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ زندگی آپ کو مواقع نہیں دیتی, آپ کو مواقع چھیننے پڑتے ہیں, آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. اور اسی ایفرٹ کو جو لوگ نہیں کرتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ زندگی میننگ لیس ہے. تو لیٹس ایکسپلور دا میننگ آف لائف اینڈ ہاؤ نو بڈی اوز یو اینی تھنگ. اس ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے یوزول ایکسپرٹ پروفیسر کامران علی خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, یہ ایک بڑا کامن سا تھاٹ پروسیس میں نے ابھی شیئر کیا سب کے ساتھ کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ تو برا ہی ہونا ہے, اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آئے تو ہم کچھ میننگ فل زندگی جیے, ورنہ ہماری زندگی بے معنی ہے. اس وقت ہسٹری میں سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹس ہیں, ہائیسٹ پرسنٹیج آف ڈپریشن ہے, اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. تو سر مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ایک میننگ فل لائف کا مطلب کیا ہے؟ اقبال فرما رہے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. یہ جو پروفٹ اور لاس کی کیلکولیشن ہے نا, اس پروفٹ اور لاس کی کیلکولیشن سے اوپر کی چیز ہے زندگی. مگر پرابلم یہ ہے کہ فی زمانہ ہم پروفٹ اور لاس کی کیلکولیشن میں ہی زندگی کو ڈھونڈ رہے ہیں. پروفٹ ہو گیا تو زندگی میننگ فل ہو گئی, لاس ہو گیا تو زندگی میننگ لیس ہو گئی. مقصد تو بڑا واضح جو آپ نے خود ہی بتا دیا, احسن تقویم کی طرف سفر کرنا, اپنے مقام کو پہچاننا, اپنی حقیقت کو پہچاننا, میں خدا کا نائب ہوں اس کو جاننا اور سمجھنا. یہ ساری باتیں they will make perfect sense اگر میں نے زندگی گزارنے کے طریقے کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ میرا گول ہے کہ یار میں ان باتوں کو سمجھوں. لیکن فی زمانہ کمرشلزم اس حد تک حاوی ہو چکا ہے کہ اب اگر کسی چیز کی مانیٹری ویلیو نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں, تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس خیال کی, اس فلسفے کی, اس دینی حکم کی, اس مورل ویلیو کی, اس ایتھیکل ویلیو کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کوئی کمرشل ویلیو اٹیچ نہیں ہوئی. صحیح. اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر چیز کو کمرشلزم کے ترازو میں تولا جا رہا ہے, اور پلڑا بھاری ہمیشہ اس چیز کا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی کمرشل ویلیو اٹیچ ہے, جس کے ساتھ کوئی مال اٹیچ ہے. تو سر کیا یہ غلط ہے؟ کیا ویلتھ اکرو کرنا, یہ بھی بڑا کانسیپٹ کامن ہے
کہ نہیں بھائی پیسے نہیں کمانے، درویشی کی زندگی گزارنی ہے، تو سر کیا یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں پیسہ کمانا ہی نہیں چاہیے، کوئی بھی کمرشل آسپیکٹ نہیں ہو ہماری پرسنالٹی میں؟ درویشی غربت کا نام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے تاجر، امیر شخص، اور امام ابو حنیفہ حضرت ابو درویش، بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درویشی غربت کا نام نہیں۔ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، فے قاف رے، جس سے جنرل لفظ ہم فقیر بناتے ہیں، فقر۔ آپ نے فرمایا مجھے فخر ہے اپنے فقر پہ۔ یہ فقر کیا ہے؟ یہ فقیری کیا ہے؟ اپنی غربت پہ فخر نہیں ہے۔ فقیری از ناٹ غریبی۔ فقیر کی جو ایکچول ڈیفینیشن ہے، اور یہ اس فقیر کی بات نہیں کر رہا جو گلی میں بھیک مانگ رہا ہے، وہ گداگر ہے۔ یہ جو اللہ کے فقیر ہیں، یہ وہ اللہ کے بندے جو فقیری کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ فقیری کیا ہے؟ یہ فقیری یہ ہے کہ جب تخت اور تختہ برابر ہو جائے، اعلیٰ ترین چیز آپ کی زندگی میں ہو یا بری ترین چیز آپ کی زندگی میں ہو، آپ کو فرق ہی نہ پڑے۔ تو یہ تو سر کبھی بھی ہمیں بتایا نہیں گیا۔ ہم تو غربت کو ہی اچھا سمجھتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے کے اندر دل کے کسی گوشے میں تخت کا خواب ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے لوگوں سے، تو ایک شخص آیا، اس نے کان میں کچھ کہا، آپ نے سنا اور مسکرانے لگے اور خطاب جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد اسی خطاب کے دوران وہ شخص دوبارہ آیا، اس نے کان میں کچھ فرمایا، کان میں کچھ کہا، آپ پھر مسکراتے ہوئے خطاب جاری رکھا آپ نے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ کیا ماجرا تھا؟ تو آپ نے کہا جی پہلی بار جب وہ آدمی آیا تو اس نے کہا کہ آپ کا مال تجارت کسی جہاز پہ تھا، سمندری جہاز پہ، اور وہ جہاز ڈوب گیا۔ اور دوسری بار جب وہ آیا تو اس نے کہا نہیں یہ خبر غلط تھی، وہ جہاز تو صحیح سلامت پہنچ گیا، آپ کا مال بھی سیف ہے۔ تو لوگوں نے کہا جب یہ دو باتیں آپ پہلی بار بھی مسکرائے، دوسری بار بھی مسکرائے، نہ آپ کو مال کے جانے سے فرق پڑا نہ آنے سے، کیا یہ مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو ہے، لیکن اصل میں مسکرایا کسی اور وجہ سے تھا۔ جب پہلی بار اس نے کہا نا کہ آپ کا تمام مال ضائع ہو گیا، تو میں نے فوراً اپنے دل کی کیفیت پہ غور کیا کہ اس مال کے ضائع ہونے سے میرا اپنے رب سے تعلق پہ کوئی فرق پڑا؟ تو دل نے کہا کوئی فرق نہیں پڑا، تو میں مسکرایا اور میں نے کہا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بار جب مجھے مال ملنے کی خبر ملی تو پھر میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو مال ملنے سے خوش ہوا؟ کوئی فرق پڑا تیرا اپنے رب سے تعلق پہ؟ تو دل نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ مال کے پچھلی بار جانے پہ فرق پڑا تھا نہ آنے پہ فرق پڑا۔ تو الحمدللہ میں نے پھر کہا اور میں پھر مسکرایا۔ یہ ہے فقیری، تخت اور تختہ دونوں برابر ہو جائیں۔ جس شخص کی زندگی میں یہ ایٹیٹیوڈ آ گیا، وہ چاہے امیر کبیر انسان ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے نارمل نوکری پیشہ شخص ہو جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، مڈل کلاس ہو، لوور مڈل کلاس ہو، ظاہری طور پر کم پیسے کماتا ہو، اگر یہ مائنڈ سیٹ اس کے ذہن میں ہے فقیری کا، تو میننگ فل ترین زندگی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ویورز، میننگ فلنس کو اب ہم لوگ اور زندگی کے پہلوؤں میں رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے، اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے آپ ہر پہلو کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو مزید میننگ فل بنا سکتے ہیں۔ سو ویل بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ویورز۔ سر، میننگ فلنس پہ تو ہم نے بات کر لی، لیکن آج جو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی میننگ لیس ہے، اس سے کیسے باہر آیا جائے؟
یہ جو زندگی میننگ لیس ہو گئی ہے، ایک خیال ڈیولپ ہو گیا ہے، زندگی تو نہ میننگ فل ہے نہ میننگ لیس ہے، میرا پرسیپشن اس کو بامانی اور بے معنی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، میننگ لیسنس کی وجہ کیا ہے؟ فقیری کا تو دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہے ہماری زندگیوں میں. ہم تو ہر وقت جستجو میں ہیں تخت کی. اچھا، زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے میں قطعاً کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ دین نے اس کا حکم دیا ہے. یہ بات بالکل کلیئر رہے. اپنے آپ کو مضبوط کرو مضبوط تاکہ کرو، باقی لوگوں کا فائدہ کر سکو. اپنا فائدہ کرو، اپنے اطراف میں اپنے بیوی بچوں کا فائدہ کرو. آپ سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا، اس پوری ڈسکشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گداگر بن جائیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگیں. مومن کو تو مضبوط ہونا چاہیے آج کے زمانے میں، بے شک. فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، نظر آ رہے ہیں، لیکن زندگی میننگ لیس ہے. ڈپریشن کا شکار ہے. ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ تر امیر طبقے میں ڈپریشن کا مرض زیادہ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب میننگ لیسنس ہے، تبھی ڈپریشن ہے نا، تبھی فرسٹریشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دوڑ ہے نا زندگی کی، جس کو ہم نے دوڑ بنا لی ہے، دوڑنا تو تھا لیکن احسن تقویم کی طرف دوڑنا تھا. تمام چیزیں خود بخود سارٹ ہوتی وہ جاتی. بائی پروڈکٹ تھی، پیسہ بائی پروڈکٹ تھی محنت کی. آپ نے پیسے کو مقصد بنا کے محنت کرنی شروع کر دی تو آپ کی زندگی میں پیسہ آتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میننگ لیسنس بھی آتی جا کیونکہ رہی ہے. آپ اپنے گول کو جب اچیو کر لیتے ہیں تو اب آپ سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں. بھائی آپ نے ایک موبائل فون خریدا، عام الفاظ میں بات کروں نا، آپ نے ایک اشتہار دیکھا، آپ نے کہا جی یہ 1.5 لاکھ روپے کا موبائل فون ہے، میں خریدوں گا. آپ ذرا غور کیجئے، جس وقت وہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں آ گیا 3 دن کے بعد وہ بے معنی ہو گیا. اب آپ کو شاید 2.5 لاکھ والا چاہیے. چیزوں کا تو یہی معاملہ ہے. چیز آپ کو اس وقت تک انسپائر کرتی ہے جب تک وہ آپ کی دسترس میں نہ ہو. بے شک. جب کوئی چیز آپ کی ہو گئی، آپ کی ملکیت میں آ گئی، وہ یوز لیس ہو گئی. اچھا، میں چیز سے ہٹ کر اس پہ ایک بات کروں دوسری. ایک لڑکا لڑکی ہیں، محبت کرتے ہیں آپس میں ظاہری طور پہ، ٹھیک ہے. شادی کے بعد عموماً آج ہم نے دیکھا ہے کہ ان جوڑوں میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے کہ جو شروع میں ایک دوسرے پہ بہت جان چھڑکتے تھے، کیونکہ جب دسترس میں آ گئی تو میننگ لیس ہو گئی. کیونکہ آپ کا آبجیکٹو باڈیلی تھا اور ورلڈلی تھا. آپ کی محبت جسم تک محدود تھی، آپ کا خیال مٹیریل تک محدود تھا. وہ مٹیریل ہاتھ میں آ گیا، ختم، بات ختم ہو گئی. اب اگلے کی تلاش شروع ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ٹارگٹ ایسا ہو کہ جو کبھی ہاتھ میں ہی نہ آئے تو تلاش بھی ختم نہیں ہوگی، اور جب تلاش ختم نہیں ہوگی تو مقصدیت باقی رہے گی. خوبصورت. تو یہی تو وجہ ہے کہ ذات حق کی تلاش کریں، کیونکہ وہ لامتناہی تلاش ہے. ہر منزل پر ایک نئے سفر کا اشارہ ہے، نہ ختم ہونے والا سفر. اچھا، یہ تو بڑی صوفیانہ اور بڑی اعلیٰ بات ہو گئی. نارمل بات کریں. ایک نارمل آدمی جو ان تمام باریکیوں کو نہیں سمجھتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کو آپ کے ویسٹرن بوسیدہ تعلیمی نظام نے کبھی اس کو سمجھنے کی طرف ترغیب ہی نہیں دی، اور میں ویسٹرن کا لفظ برملا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جو آپ کا اصل تعلیمی نظام تھا وہ اس کو سمجھنے میں مدد دیتا تھا، مگر وہ لانگ اویک، وہ غائب ہو چکا. نہ وہ اسکول میں، نہ وہ مدرسے میں، نہ وہ گھروں میں موجود. نہ وہ گھروں میں. تو اب جو تعلیمی نظام ہے اور اب جو مائنڈ سیٹ آپ کا فروغ پا رہا ہے وہ تو مٹیریل مائنڈ سیٹ ہے. تو اس میں تو آپ کی زندگی میننگ لیس ہی رہنی، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اچھا، میں اگر اس چیز کو ایک آپ ہی کی بات سے پک کرتے ہوئے ایک نئے زاویے میں لے کر آؤں کہ واٹ یو جسٹ سیڈ، گولز اور آبجیکٹیوز کا فرق میں یہاں پریزنٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے جو بات کی کہ ایک شخص نے ایک موبائل فون خریدنا ہے، وہ اس کی زندگی کا گول بن گیا،
تو گول جب آپ نے اچیو کیا یور لائف بیکمس میننگ لیس. اور اگر وہ گول اچیو نہیں ہو پایا تو بھی یور لائف بیکمس میننگ لیس. لیکن اگر آپ صرف ٹرمینالوجی چینج کر دیں, آپ مینٹیلٹی چینج کر دیں, آپ اس چیز کو ایک آبجیکٹیو لے لیں اور گولز اپنے سیٹ رکھیں. تو گول اور آبجیکٹو میں سر ہمیں بزنس کی ٹرمینالوجی میں سکھایا جاتا ہے گول از اے لانگ ٹرم پلیس ویئر یو وانٹ ٹو بی, آبجیکٹیوز آر اسمال اسٹیپنگ اسٹونس جو آپ کو اپنے گول تک لے کے جاتے ہیں. تو اگر آپ انسان گول سیٹنگ پہ کام کرنا شروع کرے تو وہ ایک ایسا شخص جو میرے خیال سے کسی بھی اور چیز کو نہیں مانتا ہے کہ انتہائی مٹیریلسٹک دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے, اس کی پریفرنس ہے, تو وہ بھی ایک میننگ فل زندگی گزار سکتا ہے اگر وہ گولز صحیح سیٹ کرے. گول سیٹنگ پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں ایک حد تک گزار سکتا ہے. آپ کے سامنے بہت سے اس وقت ویسٹرن معاشرے ہیں نا جن کے اندر بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پوری گول اور اس سائنس کے اوپر باقاعدہ کام ہو رہا ہے, لیکن وہاں بھی ایک باٹل نیک ہے. کیونکہ وہ تو ہم نے خود گول بنا لیا نا, ایک گول مینوفیکچرر کی طرف سے ہمارے لیے ڈیسائیڈڈ ہے. جب تک وہ گول سمجھ نہیں آئے گا, حقیقی خوشی, حقیقی میننگ آف لائف اللہ رب العزت کے ڈیفائنڈ کردہ گولز کے بغیر نہیں مل سکتا. بے شک. اور پھر آپ پورے انسانیت کو دیکھ لیجیے, انہوں نے آبجیکٹیوز بھی پھر آپ کے لیے سیٹ کیے ہوئے, انہوں نے تو بڑا آسان کر دیا ہے آپ کے لیے اپنے ایکچوئل گول تک پہنچنا. آپ نے بس تگ و دو کرنی ہے, محنت کرنی ہے اس کے لیے. سر سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ گولز کو جو بھی آپ نے گول سیٹ کیا, ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا سیٹ کرتا گول سلیکٹ کیا, ایک شخص نے اپنے گولز بنا لیے, لیٹ سے اس کو بہت سی چیزیں گولز کو اچیو کرنے سے روک دیتی ہیں, ایکسٹرنل فیکٹرز روک دیتے ہیں. اس سچویشن میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ یار جو بڑے لوگ گزرے ہیں نا ان کو ایکسٹرنل فیکٹرز نے کبھی بھی نہیں روکا, اس لیے وہ بڑے لوگ بنے. ایکسٹرنل فیکٹر ہوتا ہی اس لیے کہ آپ کو روکے, ٹھیک ہے نا بھائی. ایک یہ اگر میں دونوں ہاتھوں کو ملوں گا تو کیا چیز ہے کہ جو ان کو آپس میں روک رہی ہے؟ فرکشن ہے نا. یہ فرکشن ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کو فرکشن کو برداشت کرتے ہوئے ان کو تیز تیز ملیں گے تو ہیٹ پیدا ہوگی. یہ سائنس کا اصول ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ایکسٹرنل فیکٹر آپ کو روک رہا ہے, یہ بہت اونچی بات ضرور ہوگی, لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹر آپ کو نہیں روکتا. اس ایکسٹرنل فیکٹر کو آپ اپنے دماغ میں ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کس جگہ جا کے تھک جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو خود روکتے ہیں. باہر کی کوئی چیز آپ کو ٹیکنیکلی روک نہیں سکتی, لیکن میری اپنی لمیٹیشن مجھے روک دیتی ہے کہ میں ہار مان لیتا ہوں. خوبصورت. تو ویورز ابھی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ایسی بات پہ کہ ایکسٹرنل فیکٹرز اور انٹرنل فیکٹرز ہیں کیا, اور کیسے ہم لوگ اپنے گول کی طرف بھاگتے ہوئے پہنچ سکتے ہیں اگر ہم لوگ ان کو ٹریٹ ٹھیک طریقے سے کرنا شروع کر دیں. سو اسٹے ٹیونڈ, وی ول بی بیک. ویلکم بیک ویورز. تو سر جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہمیں روکتے نہیں ہیں, ہم خود اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو کیسے, یہ بات مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے ایک شخص نے اپنی زندگی کا ایک گول بنا لیا, خود بنا لیا اس نے. ابھی ہم ڈیوائن گول کی بات نہیں کر رہے, جنرل ایک انسان ہے, وہ کہتا ہے مثال کے طور پہ جی مجھے ملٹی ملینر بننا ہے. اسی قسم کے گول ہیں آج کل تو, ٹھیک ہے نا. اب اس کی طرح وہ سفر کرے گا, اس کے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو سٹیپس جو ہیں وہ ان کو اچیو کرنا شروع کرے گا. اب وہ ملٹی ملینر 100 میں سے 2 لوگ بن پاتے ہیں, تو 98 کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ بیچ میں مشکلات ہیں. اچھا وہ جو 2 بنے مشکلات تو انہیں بھی وہی پیش آئیں, انہیں بھی نہیں بننا چاہیے تھا. اگر مشکل روکتی ہوتی تو 100 میں سے 100 ناکام ہونے چاہیے تھے, لیکن یہ جو 100 میں سے 2 کامیاب ہو رہے ہیں, یہ اس کا ثبوت ہے
کہ 90 اور مشکلات سب کی سملر تھی. تو 98 نے ہار مان لی, 2 نے ہار نہیں مانی. یعنی 2 کا جو انر سیلف تھا, جو اندر وجود تھا, جو اندر شخصیت تھی, وہ اتنی اسٹرانگ تھی کیونکہ باہر تو کچھ بھی نہیں ہے اصل میں, آفاق انفس کا سایہ ہے. آیا ہے. تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا سب سے اہم ہے. تو سر کیسے, ایسا ایک کیا سٹیپ آپ بتائیں گے, کیونکہ یہ تو بہت ملٹیپل سٹیپس ہیں, ایک ایسا کیا آپ کلیدی پوائنٹ بتائیں گے کہ جس سے آپ ایکسٹرنیلٹیز کا فائٹ اس سے لڑ سکیں اور اپنے گول کی طرف بڑھ سکیں؟ اپنی سب سے بڑی کمزوری کو آئیڈینٹیفائی کر لے آدمی. آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہے, وہ کمزوری آپ کے آڑے آتی رہے گی اور آپ کو اس سے مسلسل جنگ کرنی ہوگی. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک کمزوری ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آگے کسی کی بات نہیں سن سکتے. وہ سمجھتے ہیں, بہت سی دفعہ شاید صحیح سمجھتے ہوں, بہت سی دفعہ غلط سمجھتے ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پیچھے میرا یہ تجربہ, یہ صحبت, یہ اثر, ان کے پاس ریزنز ہوتے ہیں. لیکن کئی بار وقت یہ سمجھاتا ہے کہ کئی بار آپ کو پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے یار, جو یہ کہہ رہے اس طرح چلتے ہیں, میں جو سمجھ رہا ہوں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح چلا جائے. بعد میں حالات جب میرے حق میں ہو جائیں گے تو میں کروں گا وہی جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں. میں ابھی بھی وہی کر رہا ہوں, لیکن میں بیجا فرکشن سے اور بیجا لڑائی سے, ورنہ میرا ابھی ٹارگٹ خراب ہو جائے گا. اپنے آپ سے ہی لڑتا رہ جاتا ہے آدمی اس چکر میں. تو اپنے آپ سے لڑے اور اپنے آپ پہ فتح پائے اور اپنے دماغ کو یہ بات سمجھا دے کہ بھائی یہ جو اگلا اسٹیپ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس اسٹیپ کو میں لے لوں اور انرجی گین کر لوں, پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ جو انٹرنل دا بیٹل ود ان ہے نا, جہاد اکبر, یہ دین میں بھی ہے, دنیا میں بھی ہے. میرا ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پہ جو میں ریز کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے جو ایک ایٹیٹیوڈ پرابلم جو سب سے بڑا مجھے نظر آتا ہے وہ ہے کہ ہم ایکسٹرنیلٹیز پہ بلیم کرتے ہیں اور اس بلیم کی پہ چھپ جاتے ہیں, اس بلیم کے پیچھے ہم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. ہاں تو وہ کیونکہ سب سے آسان بات ہی یہی, باہر بارش ہو رہی ہے میں نہیں جا سکتا, ہاں سب سے آسان بات ہی یہی, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہر انسان کی روش ہے, لیکن کون لوگ ایسا نہیں کرتے, یا یوں کہہ لیں کہ کون لوگ جو ایسا کر بھی رہے ہوں وہ اس سے نکلنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہ جو تھنکرز ہیں آپ کے معاشرے کا, جو اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے نا, آپ کے میڈیا نے, خاص طور پہ میڈیا کا ذکر کروں گا میں, آپ کی تھنکنگ ایبیلٹی زیرو کر دی ہے. وہی جو پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے ڈسکس کیا, احمقانہ قسم کے ٹاک شوز جس میں سیاسی لیڈر آپس میں لڑ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ سب جھوٹے ہیں, پھر بھی سب ان کو دیکھ رہے ہیں. احمقانہ قسم کے انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے, ٹھیک ہے, فرسودہ روایات, ٹھیک ہے, خامخواہ کے خوف اور شبہات, ڈر, وسوسے, یہ سب کچھ آپ کے اوپر ایسے حاوی ہو گئے ہیں کہ آپ کی دیکھنے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. لاجیکل تھنکرز ختم ہوتے جا رہے ہیں, خاص طور پہ اس ہمارے معاشرے سے. آپ لاجیکلی چیز کو نہیں سوچتے, آپ چیز کو کسی نہ کسی آئینے سے دیکھ رہے ہیں, ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے. کوئی پوائنٹ آف ریفرنس آپ نے پکڑا ہوا ہے, بس آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں. تو جب تک آپ چیزوں کو اپنے دماغ سے انالائز نہیں کریں گے اور سوچیں گے نہیں, ٹھیک ہے, قرآن تو دعوت دے رہا ہے جگہ جگہ سوچنے کی, تفکر کی, عقل سے کام لینے کی. اس پہ تو ایک مثال میرے ذہن میں آئی کہ جب بھی کوئی چیز انوینٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہی اس لیے. ہزاروں سال سے لوگ بغیر آگ کے کھانا کچا کھائے جا رہے تھے. ایک شخص نے سوچا کہ بھئی یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے یہ نہیں کرنا, میں پتھر رگڑ کے آگ لگاؤں گا, میں کھانا پکا کے کھاؤں گا. تو یہی تو وہ چیز, اور پھر وہ گرو ہوا. ایسے ہی جب دنیا میں ہم لوگ آج کی بات کریں تو جیسے آپ نے کہا کہ آج کل کے تو گولز ملٹی ملین ڈالرز والے ہیں, تو ملٹی ملین ڈالر بھی وہی لوگ اچیو کرتے ہیں جو ان پرابلمس کو بلیم کرنے کے بجائے
ان کے سلوشنز, ان کے ورک اراؤنڈز ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر وہی سکسیڈ کرتے ہیں. بلیم کرنے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, اس سے نجات پانا بہت ضروری ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر اس ایٹیٹیوڈ سے آپ نجات نہیں پائیں گے تو دین و دنیا دونوں میں ترقی ممکن نہیں. سر اگر ہم لوگ, یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایکسٹرنل فیکٹر سے ہم کیسے ریزالو کریں, لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ انسان اپنے آپ کو خود روکتا ہے, مطلب انٹرنل فیکٹرز آر ایٹ پلے. سب سے بڑے فیکٹرز ہی انٹرنل. بریفلی اگر ہم بات کریں کہ وہ کیا انٹرنل ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو واقعی روک دیتے ہیں؟ خوف, نفرت, حسد, غصہ, کینہ, لالچ, شہوت, جو چیزیں ریاکاری. اسلام ہمیں روکتا ہے کرنے سے. تو اسی لیے تو دین فطرت ہے. بنیادی چیز خوف, یہ باقی سب اسی کی بائی پروڈکٹس ہیں. میں خوف زدہ ہوں تو میں حاسد ہوں, تو میں حاسد ہوں, میں نفرت بھی کر رہا ہوں, مجھے لالچ بھی ہے. لالچ کیوں ہوتی ہے؟ کہ خوف ہوتا ہے کل کیا کھاؤں گا. ہاں, I want to accumulate more because I don't know what will happen the next hour or the next day. یہ جو خوف ہے نا, اللہ کے بندوں کی کیا نشانی ہے؟ کئی پروگرامز میں بے خوف ہوتا ہے. ہاں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں ملال ہوتا ہے. ملال گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے, ماضی کا. خوف آنے والے وقت کا ہوتا ہے, مستقبل کا. پریزنٹ میں رہتے ہیں اللہ کے بندے, نہ خوف آنے والے کا, نہ گزرے ہوئے کا حزن و ملال, غم سے نجات پا جائیں, خوف سے نجات پا جائیں, سب چیز پہ فتح پا جائیں. اس کا ایک اور ایک واحد طریقہ فیتھ ہے. فیتھ ود دا رائٹ پرسیپشن. اندھا اعتماد, اندھا یقین نہیں. اندھا یقین یعنی بغیر دیکھے یقین, غیب پر وہ اللہ کی ذات ہے, اس کی بات ظاہر نہیں ہو رہی. تو ظاہر فزیکلی تو نہیں دیکھ رہے نا, نہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی باتیں ان کو جب تک لاجیکلی اینالائز نہیں کریں گے, اگر دین مجھے یہ حکم دے رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, جب وجہ سمجھ آ جائے گی نا تو حکم پر یقین پختہ ہو جائے گا. کیا بات ہے. تو اور یقین جب پختہ ہوگا تو حکم کی بجا آوری میں کوئی ایکسٹرنل فیکٹر آپ کا امپیڈمنٹ نہیں بنے گا, آپ کو روکے گا نہیں. اور انٹرنل فیکٹر جو سب سے بڑا ہے خوف, وہ ختم ہو جائے گا, تو آپ پھر جیت ہی جیت ہے آپ کے لیے. تو ویورز, اختتام کا وقت آ چکا ہے اور بات یہ ہے کہ اونٹ باندھنے ہیں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. دیٹ از واٹ فیتھ از. اور ایمان ہے امن, امن سے نکلا ہے یہ ورڈ ایمان, اور اس کا مطلب ہے ایٹ پیس. جب آپ انٹرنلی ایٹ پیس ہوتے ہیں کہ واٹ از گوئنگ آؤٹ سائڈ از گڈ, جب آپ اس بات پہ یقین رکھ لیتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے, جو ہوگا اور جو ہو چکا وہ بہترین تھا, تو آپ ایٹ پیس ہوتے ہیں. اور جب آپ ایٹ پیس ہوتے ہیں تو آپ انٹرنلی خوف میں نہیں ہوتے. جب آپ خوف میں نہیں ہوتے تو آپ گرو کرنے کی سٹیج میں ہوتے ہیں. تو ایمان وہ چیز ہے جو آپ کو میننگ فل لائف دے سکتی ہے. بڑا سمپل, جس طرح ہم لوگوں نے ایکسپلین کیا, آئی سمرائز اٹ ونس اگین. ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کو ایٹ پیس لاتا ہے. ایٹ پیس انسان اپنی ایکسٹرنیلٹیز کو بلیم نہیں کرتا اور انٹرنلی فیئرفل نہیں ہوتا, اس لیے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ایمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی زندگیوں کو میننگ فل بنائیں, بلیم کرنا چھوڑیں, ڈرنا چھوڑیں اور آگے بڑھیں. سلیمان علی خان, سائننگ آؤٹ.